جی اطہر صاحب میں یہاں پہ آ گیا ہوں، تو آپ کوشچن آنسر شروع کریں. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. بہت شکریہ محترم قبلہ زاہد خان صاحب، آپ کا اس چیٹ گروپ میں سچے لمحات خدا کے ساتھ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آج کے سوالات کا آپ کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. جی محترم زاہد خان صاحب، آج اس ہمارے چیٹ گروپ میں ہم آپ سے سب سے پہلا سوال حق تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گوش گزار کریں گے. ہمیں حق تعالیٰ کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی، خدا کی ذات کے بارے میں کچھ ایسا بتائیے جو انسانیت آج سے پہلے نہیں جانتی تھی. بہت شکریہ. میرے تو سارے واضح اور سارے کتابیں ایسے رازوں سے بھری پڑی ہیں جو نہ نبی جانتے تھے نہ انسانیت جانتی ہے. تو سب سے بڑا راز الہی تو یہ ہے کہ وہ مجھے ماضی میں لے گیا، اور جبکہ اس کا بچپن تھا اندھیروں میں، جب وہ شعور میں تھا، تو اس ماضی میں پہنچا کر اس نے اپنا بھی ایک روپ لیا بچپن کا. تو میں پہلا شخص ہوں جو کہہ سکتا ہوں میں خدا کا بچپن سے ساتھی ہوں، جبکہ بچہ پیدا ہو کر شعور میں آتا ہے. اور سب سے بڑا راز یہ ہے کہ جب وہ شعور سے لاشعوری میں تھا اندھیروں میں، اور اس کا کوئی روپ نہیں تھا اور صرف وہ ایک آگ تھی، تو میں وہاں بھی اسے جانتا ہوں جبکہ تصور کانسیپٹ کا حقیقت کچھ بھی نہیں تھی، اور وہ کسی تصور کے بغیر سمت چلا جاتا تھا. اور اس کی ذات کو میں وہاں تک جانتا ہوں کہ لاشعوری کا جو عالم تھا خدا پر، کائنات تو سب کچھ تو بعد میں تخلیق کیا گیا ہے، کہ جب وہ اکیلا تھا اور اس کی جو آنکھ تھی اس میں سے جو پانی نکل رہا تھا، اور جو پہلے بارش جو بوند ہوئی وہاں میں تھا، صرف وہاں کوئی اور نہیں تھا. تو خدا کے راز الہی، تو میری ہر کتاب خدا کے راز الہی سے انسان کو کھینچتی ہے، اس کے من کو کھینچ کر لے جاتی ہے کہ انسان لمبے راستے کو چھوڑ کر چھوٹے سے راستے میں خدا کا. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ مذاہب کی تعلیمات میں یہی بتایا جاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ وجود سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، اور وہ بہت ہی پردوں میں ہے. تو آپ کی تعلیمات کیا کہتی ہیں کہ خدا سے کوئی بھی انسان جو ہے کیا وہ مل سکتا ہے اپنی زندگی میں یا موت کے بعد؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی تعلیمات سے بھی ناآشنا ہے، اور اپنی جو یہ باتیں کرتے ہیں مسلمان، یہ اپنی تعلیمات کا بھی انکار کر دیتے ہیں. وہ دیکھو نا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی، وہ خدا کا روپ بتاتا ہے، اسے غوث اعظم کہتے ہیں. یہ دیکھو نا وہ محمد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ انس جب پہنچے تو خدا نے سارے پردے ہٹا کے کہا، انس میں تیرے سامنے ہوں، مجھے دیکھ، میں خالق ہوں کائنات کا بنانے والا. محمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ تو روحانی تھا. نہیں، بلکہ محمد صاحب نے کہا مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اس لیے مجھے کہیں نہیں، وہ تو روحانی ہے. نہیں، وہ جو میوے تھے جنت کے وہ کھلا پلا رہا تھا. تو انسان، اور محمد صاحب نے خود کہا کہ یہ ممکن ہے کہ تو اگر اپنے آپ کو بھوکا ننگا اور خدا کے لیے یا خدا کی منشا کے لیے رکھے تو اس دنیا میں تیرا تجھ سے ملاقات ہو جائے. تو یہ سب کیا ہے کہ پھر یہ انکاری ہو جاتے ہیں اپنی تعلیمات کے خود ہی. تو سب سے بڑے ناگوار اور دشمن جو ہیں
یہ اپنی تعلیمات کی ہے. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. یہ ہمارا اگلا سوال ہے جی، اس کو میں آڈیو میں بول دیتا ہوں تاکہ وہ ہمارے ریکارڈنگ میں آ جائے کہ خدا کو دیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ شریعت میں تو وضاحت سے نہیں بتایا گیا اس بارے میں. اگر تو ایک سجدہ کرے یا فرسٹ وہ تھوڑا سا ڈسٹربیشن ہو گئی. آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر تو ایک ایسا سجدہ کرے کہ تو کہے یہ کہ میں تیرے حضور سجدے میں آنا چاہتا ہوں، تو ایک ایسا سجدہ کرے جس سے تیری یہ حالت ہوئے کہ تیرا جسم اس سجدے کی لذت میں اٹھنا نہ چاہے اور وقت گزر جائے تو تو نے جسم کا حق ادا کر دیا. اور اس سجدے کے اندر اگر خالی فکر اللہ کے سوا کوئی اور سوچ باقی نہ رہے تو نے اس سجدے میں دماغ کا بھی حق ادا کر دیا. اسی سجدے کے اندر اگر شعور تجھے کھینچ کر کسی اور اس دنیا سے نکال کر تیرے دل پہ ایسی ہوا چلے کہ تو سکون پا جائے، تو یاد کر کے سکون خریدا نہیں جاتا، تو نے شعور کا بھی حق ادا کر دی. اور اسی سجدے کے اندر اگر ضمیر جو سچ کی آواز ہے اتنا نور پا جائے تو پھر نہ پولیس نہ عدالت نہ فوج کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہی سچ جو تیرے اندر نور میں آ گیا وہ تجھ سے دنیا کے بھی فیصلے ٹھیک کرا دے گا اور آخرت کے بھی. اور یہی ضمیر جو ہے تجھے لے چلے گا مشاہدات اور فرشتوں کی دنیا میں. تو نے ضمیر کا بھی حق ادا کر دیا. اور پھر اسی سجدے میں اگر دل تمام صنم آشناؤں سے خالی ہو جائے اور وہ دل کا محل تیار ہو جائے خدا کے لیے، تو اسی سجدے میں نے دل کا بھی حق ادا کر دیا. اور اسی سجدے کے اندر اگر تیرا دل اور تیری روح ایک راکٹ ایک پائلٹ بن جائے، دل پائلٹ بن جائے، روح جو ہے وہ راکٹ بن جائے اور تجھے پہنچا دے اس سنگم پر خدا کا دیدار ہو گیا، تو نے روح کا بھی حق ادا کر دیا. ان تفصیلات کو جاننے کے لیے اے سائل میری کتاب پڑھ، کیونکہ یہ خدا کا پیام آیا ہوا ہے، خدا کی نئی تعلیمات آئی ہوئی ہیں، تو انہی میں تو یہ سب کچھ مل جائے گا. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب آپ کے اس مفصل جواب کا. ہمارا اگلا سوال یہ ہے، آپ کے اسی سوال سے لنک کرتا ہے کہ انسان کو نور کیسے ملتا ہے، اس میں تھوڑی سی وضاحت فرمائے گا. بہت شکریہ. کھلے کائنات میں ایک بھی نوری مخلوق نہیں جو کسی کو نور دے سکے. یہ نور جب ملتا ہے جب محبت الہی میں انسان فنا ہونے کے لیے الفت کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، اور خدا کی جو محبت ہے اس کا میدان جو ہے وہ انسان ہے اور مخلوقات. اسی محبت کو جب نچھاور کرتا ہے انسانوں پر تو نور شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر آنا. تو جیسے کہ جسم کے لیے ہمیں خوراک پانی چاہیے، سورج کی گرمائی چاہیے، سانسیں لینے کے لیے ہوا چاہیے، اس لیے روح کے جو ذرے آتے ہیں وہ کھانا پینا جو روح کا ہے وہ خدا کی معرفت الہی ہے. اور سورج جو ہے یہ محبت گرمائی جب خدا کی محبت میں قدم رکھتا ہے تو نور کے ذرے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ سانس کیا چیز ہے، یعنی کہ جب انسان خدا کی معرفت الہی میں سانسیں لینے لگتا ہے تو وہ ہوائیں جو ہیں محبت کی وہ بھی ذرے دیتی ہیں
اور ان سب چیزوں کے اندر پھر ایک چیز رہ جاتی ہے کہ وہ انسان کے لیے کیا کر سکتا ہے، اور خدا کی منشا کو جان کر وہ کیسے انسان کو اس کی منزل پہ پہنچا سکتا ہے۔ بس یہاں سے پھر نور کے کسی کے لیے سوئے، کسی کے لیے بارش ہوتی، کسی کے لیے سوا، کسی کے لیے نہر بن جاتی ہے، کسی کے لیے دریا، کسی کے لیے ٹھاٹے مارتا سمندر بن جاتا ہے محبت الہی کا۔ تو مرنے کے بعد تو جس کے بعد نور کی شدت ہو جاتی ہے وہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے اپنی روح اور اپنے نور کو۔ تو مرنے کے بعد آخرت کے اندر باتیں شاتیں بحث و تکرار، یہ جھوٹ ہے یہ سچ، یہ سب ختم ہو جاتا ہے، علم بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن روح کا نور بتا رہا ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت خدا کے نزدیک کتنی ہے، اس کی آئیڈینٹی بتا رہی ہوتی ہے وہ کتنا قریب ہے، اس کا نور بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی پرواز کی شدت کیا ہے، لائٹنگ یہ ہے یا پلک جھپکنے سے، اس کا نور بتا رہا ہوتا ہے جو خدا نے اس کو دیا کہ وہ وقت اور سپیس سے بھی محاورہ ہے۔ تو مرنے کے بعد زبانیں ختم اور حقیقت عیاں ہو جاتی ہے، خدا کی محبت کے اندر پھر روحانیت سب کچھ بتا دیتی ہے کسی کا کیا مقام ہے، کسی کا کیا حال ہے۔ تو یہ عجیب سا راز ہے، لیکن یہ پیچھ پڑتا ہے جب انسان خدا کی محبت اور اس محبت کو بانٹنا شروع کر دیتا ہے اور اثر لے لیتا ہے خدا کا، تب جا کے یہ نور شروع ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور آپ کی اس روحانی رہنمائی کا، اور آپ کے اس قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور وہ سب لوگ آہستہ آہستہ خدا کے متعلق اور جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس زندگی کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں، تو یہ ہوا کا رخ بہت ہی اچھا ہے۔ تو ان سب لوگوں کو مبارکباد کہ اب وہ اور جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیسے خدا کا ہوں۔ تو آپ کا بھی، اس سچے لمحات کے گروپ کا بھی، اور جو لوگ تلاش ہیں سب کا شکریہ۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو۔